اور جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ بہترین نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے وہ سب سے بہتر ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ سب سے بہتر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات کرتا ہے وہ سب سے بہتر مسلمان ہے؟ کیا فرمایا؟ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اچھا، اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ حضرت جابر بن سلیم، ان کا بڑا تذکرہ آتا ہے، بہت مشہور صحابی ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ دیکھ کر آتا ہوں، بڑا تذکرہ سنا ہے، کیسی شخصیت ہے، جا کر مل کر آتا ہوں۔ اسلام لانے کے ارادے سے نہیں آئے، حضور کو دیکھنے آئے، کیونکہ تذکرہ چل رہا تھا، لوگ تذکرہ کرتے تھے کہ بھئی ایک شخصیت ہے۔ حضرت جابر بن سلیم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، تو میں آپ کو ایک بات تھوڑا سا توجہ کیجیے گا۔ حضور علیہ السلام کا بددعا والا چہرہ جو دیکھ لیتا تھا حضور کا غلام بن جاتا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے اور حضور علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو وہیں گرفتار محبت ہو گئے اور حضور علیہ السلام کو ٹکٹکی مان کے دیکھنے لگے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا، جو آپ کے پاس ہوتا آپ کا ہی گرویدہ اور آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھنے آیا تھا لیکن اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سلیم کافی دیر تک بیٹھے رہے، دیکھتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف نظر التفات فرماتے رہے، ان کی طرف نگاہ اٹھاتے رہے۔ جب وہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسی بات سکھا دیں جو میرے لیے آخرت تک کام دینے والی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا سکھایا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھائی نیا نیا کوئی مسلمان ہوگا تو کیا سکھائیں گے علامہ صاحب؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض، ایسی چیزیں سکھائیں گے نا۔ لیکن حدیثوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کسی کو گالی مت دینا، جابر کسی کو گالی مت دینا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اس بات کو اپنی گرہ میں مان لیا، اس کے بعد میں انسان تو کیا کسی جانور کو بھی گالی نہیں دیتا۔ تو پہلی چیز کیا سکھائے؟ زبان کی حفاظت۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، برابر سے کوئی طرح سے تنگ کر کے چلا گیا تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ تو ہم بھی میں اور آپ ہم سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ سے بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہماری حالت تو یہ کہ پتھر اگر پاؤں پہ لگ جائے تو پتھر کو 2-4 گالیاں سنا دی۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ برابر سے موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، ویسے تو ہم اخلاق کے بہت بڑے جو ہے نا نمائندے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ میٹھا کوئی نہیں بولتا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، بھائی ماما نظر آتے ہیں، لیکن ہم بھی برداشت کے مادے کو عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کا مادہ کھو دیتے ہیں۔ تو عام آدمی تو بہت ہی زیادہ، آپ دیکھیں رمضانوں میں سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ تجھ سے ہی کھولوں گا آج۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم بینگ اے مسلم، پریکٹیکل مسلم تو بن گئے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو پریکٹیکل مسلم بن گئے، یعنی نماز پڑھنی ہے جناب مجھ پہ، تو بھائی نماز تو آپ پہ فرض ہے، نماز پڑھنے سے آپ کے اندر کوئی خاص کمال نہیں ہوا، یہ آپ کے لیے فرض تھا، یہ تو ادا کرنا ہی تھا۔ بینگ اے مسلم آپ کو ایک ایسی شخصیت ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں آپ ہوں آپ کا انفلوئنس ایسا ہو کہ سب لوگ بدل جائیں، سب کا انداز اتوار بدل جائے، آپ کے خاندان کا انداز و اتوار بدل جائے۔ اب میں عالم بن گیا لیکن میرے خاندان کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، تو میرے علم دین کا فائدہ کیا؟ میں مبلغ بن گیا لیکن میرا علاقہ ویسے ہی سوکھا ہوا ہے، کسی کے اندر تبدیلی نہیں آئی، تو میرے مبلغ بننے کا فائدہ کیا؟ اسی طرح میں گھر کا سربراہ ہوں تو میرے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ میرے بچے جھوٹ نہ بولیں، میرے بچے بد اخلاقی نہ کریں، ہمارے گھر میں گالم گلوچ نہ ہو، ہمارے گھر میں بے حیائی کی گفتگو نہ ہو، ہمارے یہاں غلط قسم کی روایات نہ ڈالی جائیں، ایسے کام نہ کیے جائیں کہ شادی بیاہ میں بے حیائی کا طوفان کھڑا ہو جائے۔ پھر ہم کس بات کے مسلمان تو وہ ہے جو ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے سارے معاملات چلاتا ہو۔ یہ نہیں کہ رمضان میں فقط روزے رکھنا، 5 وقت نماز پڑھنا اور سمجھنا کہ میں سچا مسلمان ہوں، بھلے سود کا کاروبار کرنا، بھلے دھوکہ دینا، بھلے زبان سے تکلیف پہنچانا، بھلے علاقے والوں کو پریشان کرنا اور سمجھنا کہ میں سب سے اچھا مسلمان ہوں۔
تو یہ اسلام کی صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیں اخلاق پر سب سے زیادہ ترغیب دلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، ہے یا نہیں؟ اگر اس ایک حدیث مبارکہ کو ہم اپنی پوری زندگی کا دائرہ بنا لیں تو بالکل آسانی ہو جائے گی۔ کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا کہ کوئی آپ کو گالی دے؟ بولیے تو صحیح بھائی، کوئی پسند کرے گا کہ اسے گالی پڑے؟ تو جب آپ اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے تو کسی دوسرے مسلمان کو گالی دیتے ہوئے کیوں زبان کھل جاتی ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ سوری ٹو سے کہنے تو نہیں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے؟ بولیے نا، بولیے تو صحیح ہے۔ بولیں گے نہیں تو بات بھی چلے گی، میں تو بہت دیر تک بات کرنے کے موڈ میں ہوں آج۔ تو کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا کہ آپ کو دھوکہ دیا جائے؟ تو پھر آپ یہ کیسے پسند کرتے ہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے؟ اچھا، کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ کوئی آپ کی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھائے؟ آنکھ نکال دوں گا، جان لے لوں گا۔ تو پھر ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی یہ کیسے پسند کر لیتا ہے کہ کسی اسکول کے سامنے، کسی کالج کے سامنے چھٹی کے ٹائم جا کے کھڑے ہو جائے؟ تو یاد رکھیے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے مسلمان کے لیے، تب آپ کامل مسلمان ہوں گے۔ ہمارے یہاں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ میرے گھر پہ 11ویں کی محفل ہو گئی، 12ویں کی محفل ہو گئی، ایک نعت خوانی سالانہ کروا لی تو بس میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے معاملہ ہے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے بندوں پر شفقت فرماتے ہوئے اپنے حقوق تو شاید معاف فرما دے، لیکن اگر حقوق العباد تلف کیے ہوں گے، بندوں کو تکلیف دی ہوگی، دھوکہ دیا ہوگا، فراڈ کیا ہوگا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا ہوگا، اپنی آنکھ سے، اپنے جو ہے نا ہتھیار سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی، تو جب تک حقوق العباد لوگوں سے معاف نہیں کروائے جائیں گے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کا پورا نظام زندگی اسلام کے دائرے پر ہو، فقط رمضان میں یا فقط نمازوں کے ٹائم مسلمان نہ ہو، جب وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو تب بھی مسلمان ہو، اپنے آفس میں بیٹھا ہو تو تب بھی مسلمان ہو، اپنے کاروبار میں مصروف ہو تو تب بھی مسلمان ہو۔ سود کا معاملہ ہے تو اسے یاد ہو کہ بھائی یہ سود ہے، یہ میں نے نہیں لینا، یہ خراب کام ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ لیکن ہم اچھا شادی ہو تب بھی یاد ہو کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے گھر میں ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں تکلیف دہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹ اخلاق کے بارے میں ریلیٹڈ ایک حدیث مبارکہ اور ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ہمسائے کو یا کسی ہم سفر کو چننا چاہو تو پہلے دیکھ لو وہ کیسا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یہ کیا بات ہو گئی؟ اس کا سارا سلسلہ کہاں جوڑتا ہے؟ جا کے اخلاق سے۔ دیکھیے آپ لوگ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کا ہمسایہ یعنی پڑوسی اچھا ہوتا ہے تو آپ کی زندگی سکون میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا ہمسایہ یا پڑوسی وہ اچھا نہ ہو تو زندگی عذاب میں آ جاتی ہے۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کو یہ تجربہ رہا ہوگا۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک گھر میں کرائے پہ رہتا تھا، نیچے والے فلور پہ میں رہتا تھا، اوپر والے فلور پہ ایک اور آدمی کرائے پر رہتا تھا۔ ان کی بچی کی شادی کا سلسلہ ہوا، انہوں نے ڈیک لگا لی بڑے والے۔ اب ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ان کو، کچھ کہیں تو بولے ہماری خوشی کے دن ہے آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ اور اس میں جیسے ہی رات کے 10 بجتے زبردست قسم کی فل آواز میں جو ہے نا گانے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے کمرے کو بند کریں، کانوں میں روئی لگائیں، لیکن وہ تو ایسا ڈیک لگائے گا تو انہوں نے زمین ہل رہی ہے جیسے دیوار ہل رہی ہے، ایسے دھم دھم۔ بولے بھائی یہ ایکو ساؤنڈ ہے، پتہ نہیں کون سا ساؤنڈ ہے وہ بج رہا ہے۔ میں نے بولا یار اس کو کیسے سمجھاؤں؟ میں گیا، میں نے بولا بھائی ہمارے لیے رات کو نیند کرنا مشکل ہو گیا اور صبح ہمیں جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو مہربانی کریں آپ اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ تو اس نے مجھے آگے سے کیا جواب دیا؟ بھائی ہمارے گھر میں خوشی ہے، تم لوگوں کو کیا موت آ رہی ہے؟ تو کیا سمجھ رہے ہو تم؟ میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، تمہارے گھر میں بجا رہا ہوں کیا ڈیک؟ میں پیسے دیتا ہوں، کرایہ دیتا ہوں، میری مرضی میں جو چاہے کروں۔
اچھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کس قدم کے آدمی ہیں، تو ہم تو لڑائی جھگڑا کرتے نہیں، میں چپ کر کے واپس آ گیا. میں نے کہا بھائی اپنا ہی کچھ کانوں کا علاج کر لیں، کوئی کان میں کچھ ڈال لیں. لیکن وہ آدمی شریر تھا، اس نے سوچا کہ بھائی اس نے بولا کیسے بولا نہ لے، وہ ایک اور ساؤنڈ لے آیا اور ہمارے دروازے بج رہے، ایسے آواز آ رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بج رہا ہے. اس کے بعد محلے کے جو اوباش لڑکے تھے ان کو چھت پہ لے آیا اور رات بھر ہلڑ بازی، وہ ہوتے نا ڈانس کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ایک تو ڈیک تھا، اوپر سے وہ ڈانس شروع کر دیتے. میں نے بہرحال کس طرح سے وہ بددعا نہیں دی، وہ راتیں گزاری ہیں، 12 دن 14 دن 15 دن انہوں نے ہماری زندگی آزاد کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہمسایہ دیکھ لو کہ کیسا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اگر ہمسایہ خوش اخلاق ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا تو تمہارے دن اور رات کا ساتھ دینے والا ہوگا. اگر تمہارے گھر میں کوئی مصیبت ہوگی تو دور سے رشتہ دار، دور سے عزیز بعد میں آئیں گے، پہلے ہمسایہ ساتھ کھڑا ہوگا. جن کو اس طرح کا تجربہ ہوا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہمسائے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ ہمسائے کے اخلاق کی وجہ سے لوگ کتنی محبت کیا کرتے تھے. ایک بہت مشہور محدث ہیں، ابو حمزہ ان کا نام. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کوئی جو ہے نا نشہ وغیرہ بیچتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. لوگ اس لیے کہتے تھے ان کے بارے میں یہ کہ وہ نشہ بیچتے ہیں کہ جو ان کے گھر جاتا وہ ان کا ہی، ان کے جادو ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا. اصل میں وہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا اتنا اصل انداز رکھتے تھے کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگتے اور ان کے بیدام غلام ہو جاتے. تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت جو ہے نشہ بیچتے ہیں، جو بھی آتا ہے ان کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے. بہرحال ان کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے پڑوسی، جیسے ہمارے یہاں برابر والی دیوار ہوتی ہے نا پڑوسی، اس کے یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی مجبوری ہو گئی، تو اس نے اپنے مکان کو بیچنے کے لیے باہر لکھ کے لگا دیا. بھائی ہم جیسے کار پہ لگا دیتے نا، کار فار سیل، مکان سیل کے لیے لگا دیتے، باہر پرچہ لگا دیتے. اس نے پرچہ لگایا، اس نے لکھ کر لگایا کہ میرے مکان کی قیمت 2000 دینار، لیکن لوں گا میں 4000 دینار. لوں گا کتنے؟ بھائی 2000 دینار ایکسٹرا کیوں؟ کہا نیچے لکھا ہوا ہے کہ پڑوس اچھا ملے گا آپ کو، ابو حمزہ کا پڑوس ملے گا جو مشہور محدث ہے، اس کے 2000 دینار اور لوں گا. صبح لائن لگ گئی، لوگ پیسے لے کے کھڑے ہیں. حضرت ابو حمزہ کو پتہ چلا، فوراً اپنے خادم کو 4000 دینار دیے، بولا جا کے اس کو دے آؤ اور بولو جیسے ہم تم سے محبت کرتے، جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہو، تم اچھے پڑوس کو پسند کرتے ہو، ایسے ہی ہمیں بھی تم سے محبت ہے اور تم اچھے پڑوسی ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. بولا یہ پیسے لے لو، اپنا مسئلہ حل کرو، لیکن ہمارا پڑوس چھوڑ کر مت جاؤ. تو اچھا پڑوسی ایسا ہوتا ہے، اور برا پڑوسی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کیسا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے جو اسلامی پوائنٹ آف ویو کو سمجھتا ہے، یعنی اپنے اخلاق کا بہتر ہونا، تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی ہر معاملے میں سہل ہے. بیوی بچوں کے ساتھ ہوگا، اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو بیوی بچوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے. ہم نے ایسے بھی کئی لوگ دیکھے جن کی کیفیت یہ ہے کہ باہر تو انتہائی تواضع انکساری، جس سے ہاتھ ملائے وہ بولے یار ان سے زیادہ عاجزی اور ان سے زیادہ تواضع اور انکساری تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں. لیکن وہی شخص جب گھر میں جاتا ہے، علمان الحفیظ بچے گھر کے کونوں قدروں میں چھپ رہے ہیں کہ حضرت آ گئے، حضرت کی تو طاقت اور حضرت کا تو جذبہ وہی نظر آتا ہے گھر کے اندر. بیوی تھر تھر کانپ رہی، یا بیوی سے بات ہی سیدھے منہ نہیں کر رہے. گھر میں جاتے ہیں، کھانا دیکھا، کھانا اٹھا کے پھینک دیا، نمک زیادہ ہے. اب اس آدمی کا اصل میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف دکھاوا کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنائے رکھنے کے لیے. اس کا اصل تو گھر کے اندر نظر آ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میاں اپنی بیوی کو ایک لقمہ محبت سے کھلاتا ہے، یہ لقمہ اس کے لیے آخرت کا اجر بن جاتا ہے. تو یہ کیوں سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر کے اندر ماحول اچھا رہے، اخلاقی طور پر آدمی کے اندر کیا ہو، ٹالرنس ہو. آج آپ دیکھ رہے ہیں عدم برداشت ہے، شادیاں ہوتی ہیں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، گھر خالی کرو، دوسرے گھر میں چلو، یہاں نہیں رہوں گی وہاں نہیں رہوں گی، یہ بیچارہ تنگ آ کے طلاق دے دیتا ہے. وجہ صرف کیا ہے کہ بظاہر وہ بولتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، 5 ٹائم کا نمازی تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، دیندار آدمی تھا، لیکن پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا گھر کیوں ٹوٹ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف
ذاتی طور پر تو اسلام کا انفلوئنس ہے اس کے اوپر، لیکن اجتماعی طور پر اسلام کا انفلوئنس نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر اسلام کا انفلوئنس ہوگا تو لوگوں کے اندر ٹالرنس بڑھے گی، ایک دوسرے پر برداشت کا مادہ بڑھے گا، اور جب برداشت بڑھے گی تو گھر خوشحال ہو جائے گا۔ پہلے جو شادیاں ہوتی تھی 25-25 سال، 30-30 سال، 50-50 سال چلتی تھی، ابھی آئے دن خبر آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی 3 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، 1 مہینہ ہوا، 6 مہینے ہوئے، طلاق ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں سے اسلامی تربیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ، اسلامی تربیت کس طرح ہوگی؟ جب ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں گے یا کسی ایسے ماحول میں بیٹھیں گے جہاں ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ جیسے اب میں آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں، 4-5 احادیث مبارکہ میں نے آپ کو صرف اخلاق کے حوالے سے اور اچھے پڑوسی کے حوالے سے اور بیوی کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ اگر ان کو آپ یاد رکھیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے، یہ سوچ کر کہ حضور نے فرمایا ہے مجھے اسی طرح چلنا ہے، تو آپ کی زندگی سہل اور آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ صرف اس کو سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، واقعے کو سن کے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، تو شاید آپ کی زندگی میں اس طرح کی رونق اور اس طرح کی برکت داخل نہیں ہو پائے گی جیسی کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے گھروں میں تھی۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی بات ہے، اخلاق ہے کس چڑیا کا نام؟ سوال پیدا ہوتا ہے حضرت آپ بار بار اخلاق اخلاق کر رہے ہیں، میں تو الحمدللہ بہت اچھا آدمی ہوں۔ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق کو جاننے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو میں نے آپ کو ابھی سنائی تھی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یاد رکھیے، اخلاق کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بندے کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ اخلاق کیا ہے؟ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے، احساس کا نام اخلاق ہے۔ احساس کا نام کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ پتہ نہیں کیسی مولانا صاحب باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ احساس، میں تو سب کا احساس رکھتا ہوں، بڑا خیال رکھتا ہوں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کئی کے پاس کار ہوگی، موٹر سائیکل ہوگی، آپ نے روڈ پہ جاتے ہوئے دیکھا بڑا پولوشن نظر آ رہا ہوگا، معاشرہ بڑا گرد آلود ہے۔ مقصد حضرت کو اگر کہیں جانا ہو سفید کپڑے پہن کے واپس آئیں گے تو دھلوائیں گے کیونکہ مٹی لگ جائے گی نا۔ کس کس کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے؟ صبح سفید شرٹ پہن کے نکلا، شام کو واپس آیا، بولا بھائی اب دوبارہ نہیں پہن سکتا، ہوا ہے نا؟ ہاں یا نہ میں تو جواب دیجیے، مجھے لگ رہا ہے سونے، ہاں یا نہ میں تو جواب دیجیے، ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ایسا ہلکے کلر کے کپڑے پہن کے نکلے تو مسئلہ ہو، اس کا حل نکال لیا ہمارے کراچی کے نوجوانوں نے، وہ ایک لے لیا اپر میلا سا، ہر موٹر سائیکل والا وہ ایک اپر پہنا ہوا جا رہا ہوتا ہے، بھائی کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ گرد سے بچنے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ بہت یار گرد ہو گئی ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ سر ناراض نہیں ہوئیے گا، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ آپ جس موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اس کے پیچھے سے دھواں نکل رہا ہے اور عرصہ ہو گیا آپ نے اس کو صحیح نہیں کروایا، لیکن آپ دوسروں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ پولوشن پھیلا رہے ہیں، آپ ختم کریں، تو سب سے پہلے اپنی موٹر سائیکل صحیح کر لو نا بھائی۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی تو پسند کرو۔ اپنی کار، اپنی موٹر سائیکل سے دھواں نکل رہا ہے، وہ پورے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی اور کی گاڑی سے دھواں نکل کے ہماری طرف آئے گا تو ہمیں بڑا غصہ آئے گا، اریٹیٹ ہو جائیں گے، اس کو جا کے 2-4 سنا بھی دیں گے۔ جب وہ بھی بیچارہ خود بھی تو اپنی موٹر سائیکل سے دھواں نکل رہا ہے، اس کو بھی تو صحیح کر لیں، ہے یا نہیں؟ معاشرہ بنتا کس سے؟ فرد سے۔ اگر فرد صحیح ہو جائے گا خود بخود معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو گیا، بہت خرابی پیدا ہو گئی ہے، عجیب ماحول ہو گیا، پہلے جیسا ماحول نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے احساس کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے دیکھیں یہ اے سی لگا ہوا ہے نا، اس سے ایک پائپ نکلتا ہے جس سے پانی گرتا ہے پیچھے کی طرف، تیسرے فلور پہ آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے پائپ لٹکا دیا چھوٹا سا، پانی کس میں گرے گا؟ بولیے نا، پڑوسیوں پہ۔ پڑوسی اریٹیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ نکلے گھر سے تیار ہو کے اوپر سے پانی گرے؟ نہیں پسند کریں گے نا۔ لیکن آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں کی ہوگی، پائپ لٹکا اپنے کو کیا ہے یار بھائی، ایک 100 روپے لگے گے، ایک چھوٹا سا بڑا پائپ لے کر لے آ جاؤ، لگا دو، نیچے زمین پہ گرے گا، کسی کے اوپر نہیں گرے گا۔ یہ ہے احساس۔ آپ کے اوپر پانی گرے تو آپ نیچے سے کھڑے ہو کے جو اس کو سنائیں گے نا، وہ تو نے لے لیا ایسی، تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے ہمارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ابے بھائی کوئی طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہی کام آپ نے بھی کیا تھا۔ میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اگر رسول اللہ کے سچے پیروکار ہیں
تو ہمیں ہر معاملے میں احساس پیدا کرنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے اپنے گھر کے سامنے کچرا پھینکنا کسی کا بھی پسند نہیں ہے. ہو جاتا ہے نا رات کو کوئی چپکے سے کچرے کی تھیلی پھینک کے بھاگ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے سامنے کچرا پڑا ہوتا ہے, بندہ نکلتا ہے غصے میں, یار کس نے کیا. کوئی بدتمیز آدمی ہوتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے پورے محلے کو, اور جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ کچرا اٹھاتا ہے, روتا ہے, یار یہ کیا کیسے گندے محلے میں آ گیا. ہوتا ہے نا ایسا. لیکن ہم بھی کہیں نہ کہیں کچرا پھینک ہی رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہمیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے. جب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں گالی نہ دے, کوئی ہمارے سامنے بدتمیزی نہ کرے, کوئی ہمارے کپڑوں کا لحاظ رکھے, ہماری عزت کا لحاظ رکھے, تو جناب ہمیں بھی یہی سب چیزیں دوسرے مسلمانوں کو لوٹانی ہوگی. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو زندگی اسی طرح مشکل تر مشکل ہوتی جائے گی. آپ بتائیے, آج سے پہلے مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے محلے میں جتنے بھی گھر تھے سب میں ہمارا آنا جانا بآسانی ہوتا تھا. دروازے کھلے ہوتے تھے, پردے لٹکے ہوتے تھے, چلے جاتے تھے آرام سے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہم جن کو خالہ بولتے ہیں بعد میں پتہ چلے یہ تو صرف پڑوسی, ہمارا رشتہ نہیں ہے. ایسا تعلق تھا. گھر جاتے تھے, کھانا دو بھائی, یہ کرو وہ کرو, ایسا چل رہا ہے ہمارا. آج کل کیا ہے, ہم چھت لے رہے ہیں, بچوں کو چھت پہ کھلانا ہے. کیوں؟ معاشرہ خراب ہو گیا, باہر نہیں بھیج سکتے. ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک سوچ رہے ہیں گھر میں ہی کوئی انتظام کر لو, بچوں کو ٹوائیں لا کے دے دو, ان کا کمرہ بنا دو, ان کو چھت پہ کھلانا ہے, باہر نہیں جانے دینا. پہلے ہم سارے دن باہر کھیلتے تھے. ہم تو میں پی آئی پی میں رہتا تھا, جمشید روڈ تک آتا تھا بھائی, یہیں پی آئی پی میں بڑا ہوا ہوں. یہ پورا محلہ تھا ہمارا سامنے. یہ بہادر یار جنگ میں پڑھتے تھے, ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے, کبھی کوئی ڈر خوف نہیں تھا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے اس لیے بچے کو باہر نہیں بھیجنا, بچہ غلط عادتیں اپنا لے گا. تو بھائی یہ معاشرہ خراب کرنے میں ہمارا بھی تو حصہ ہے. ہم بھی تو گلی میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, تو بچہ وہی دیکھ رہا ہے. معاشرہ تو ہم خود بنا رہے ہیں نا, معاشرہ تو ہم خود بنا رہے ہیں. تو ذہن بنا لیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں گے کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے. اسی طرح تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ بہترین نہیں ہے. پتہ چلا جنت میں جانے کا معیار کیا ہوا؟ اخلاق. جنت میں جانے کا معیار کیا ہوا؟ اخلاق. حضور علیہ السلام کے اخلاق سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو حضور کا خود کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کائنات کے سب سے بہترین آدمی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو منتخب فرمایا کائنات میں سب سے بہتر شخصیت آپ کی. حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کمال علم عمل کسی اور ذات میں ہمیں نظر نہیں آتا. حضور علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے اور ایک عورت اپنا سامان لیے کھڑی تھی. حضور علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ جو آپ کا سامان ہے اگر آپ نے باہر جانا ہے تو میں اس کو پہنچا دیتا ہوں. وہ بڑھیا کہنے لگی ہاں میں تو کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں, کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آیا, آپ میرا یہ سامان اٹھا کے شہر سے باہر پہنچا دیں. حضور علیہ السلام نے سامان اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کتنے پیارے ہیں, کتنے اچھے ہیں, آپ بہت اچھے نوجوان ہیں, ایسے نوجوان اب نہیں ہوتے جو لوگوں کی مدد کریں. تو وہ تعریف کرنے لگے حضور علیہ السلام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے. پھر وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے کبھی نہ جاتی, بس مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے جس کا نام محمد ہے, اور جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو دیکھنے سے پہلے اس شہر سے باہر نکل جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, سامان پہنچا دیا, کہا جی اما جی آپ کا یہ سامان پہنچ گیا, میں جا رہا ہوں. وہ بڑھیا کہنے لگی اے پیارے نوجوان, پتہ نہیں میرا دوبارہ اس شہر میں آنا ہو یا نہ آنا ہو, تم محمد سے نہ ملنا, اور مجھے تم اپنا نام تو بتا دو کہ کبھی تمہارا تذکرہ کروں تو کسی کو کہوں گی اتنا اچھا نوجوان بھی ہے جو لوگوں کے اس طرح کام آتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا نام ہی محمد. اب وہ بڑھیا کہنے لگی اگر تم وہ محمد ہو
تو پھر میرا سامان اٹھاؤ، مجھے کسی اور شہر میں نہیں جانا۔ یہاں کوئی نماز کی تلقین کی ہے، روزے کی تلقین کی ہے، کیا ہے یہاں؟ حقیقت میں اخلاق۔ اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ کس سے ہوتی ہے؟ اچھے اخلاق سے۔ حضرت کے پاس تھوڑا سا علم ہے، میں اپنی بات کروں گا کسی اور کے اوپر نہیں، حضرت کے پاس تھوڑا سا علم ہے تو گردن میں سریا ہو، بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، مولانا فاصلے سے عالم ہو، مجھ سے بات کرنے سے پہلے ذرا سوچیے تو میرے علم کا مجھے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اگر میرے اندر تکبر، میرے اندر اکڑ، میرے اندر سختی موجود ہے تو میرے علم کا مجھے کیا فائدہ؟ سنیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو تند خو اور سخت دل نہیں بنایا۔ اللہ کا ارشاد ہے نا قرآن پاک میں، اے محبوب ہم نے آپ کو تند خو اور سخت دل نہیں بنایا ورنہ یہ لوگ آپ کے پاس نہ آتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تبلیغ میں سب سے پہلا عنصر ہی کیا ہے؟ خوش اخلاقی۔ تبلیغ دین کا سب سے پہلا سبب ہی کیا ہے؟ خوش اخلاقی۔ اللہ خود اپنے محبوب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے تمہیں تند خو کس کو کہتے ہیں؟ بات بات پہ چھڑکنا، بات بات پہ ڈانٹنا، بات بات پہ ڈبٹنا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے ساتھ والوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، نہ کسی کو چھڑکا، نہ کسی کو سختی سے ڈانٹا، بلکہ حضرت زید بن حارثہ تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کا منہ بولا بیٹا ہوں اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی زندگی میں حضور علیہ السلام نے مجھ سے سختی سے بات کی۔ اچھا جب بندہ خوش اخلاق ہو تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں سنا ہے کسی نے؟ کچھ یاد ہے؟ کسی کو پتا ہے کون ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، نام بتائیں پھر اس کے ساتھ تفصیل بھی بتانی پڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے، غلام تھے حضور علیہ السلام کے، حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ ان کو بچپن میں کسی شہر میں یہ جو بچے اٹھانے والے انہوں نے اغوا کیا، اور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اغوا کر کے لے جاتے تھے اور لے جا کے دوسرے علاقے میں بیچ دیتے تھے، اس کو ہم کہتے ہیں غلاموں کی منڈی میں بیچ دیتے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس وہ غلام کی صورت میں ہے، حضور علیہ السلام کے گھر میں کام کیا کرتے تھے اور حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے اپنے جو اماں اور ابا جان تھے وہ آپ کو ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ نشانیاں ملی کہ فلاں جگہ بکا تھا، پھر وہاں گئے، وہاں سے پتہ چلا فلاں قبیلے میں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، مہربانی کر کے ہمیں ہمارا بچہ دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان کو بلاتا ہوں، آپ ان کو لے جائیں، مجھے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ حضور نے بلایا، اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی کا بچہ گم ہو گیا ہو، 10 سال 15 سال سے ملا نہ ہو اور ماں باپ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے اور وہ بچہ سامنے آئے تو کیفیت کیا ہوگی؟ ماں کا لال ہے، باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، بچے کو بھی یاد ہوگی یہ ماں باپ ہے میرے، کیا کیفیت ہوگی؟ بچے لپٹ جائیں گے نا ماں سے، باپ سے لپٹ جائے گا، اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور فوراً روانہ ہو جائے گا۔ آپ کو کہا حضور علیہ السلام نے یہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہیں لینے آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مانتا ہوں یہ میرے ماں باپ ہیں، پہچانتا ہوں یہ میرے ماں باپ ہیں، لیکن میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ کون سا جادو تھا بھائی؟ یہ کون سی کیمسٹری ہے؟ یہ کون سا فارمولا ہے؟ صرف اور صرف محبت، اخلاق، محبت اور اخلاق۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا اگر ہم کسی آفیسر کی رینک پر ہوں تو ہمارے جو ماتحت ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ کب جائے گا، ہماری جان چھوٹے گی۔ جب دیکھو جھڑکتا رہتا ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ڈپٹتا رہتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی غلطی کر لے، ایک تو ہوتا ہے بغیر وجہ کے ڈانٹنا ڈپٹنا، وہ تو بہت ہی زیادہ بدتمیزی ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کر لے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو اس کو اتنی سنانی ہوتی ہے نا، پیسے دیتا ہوں تجھے، یہ کس کام کے پیسے دے رہا ہوں؟ سنیے حضور علیہ السلام نے جب مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی مکہ فتح مکہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تو ایک صحابی ہیں، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یاد آ جائے گا میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے اس وقت حملے کو جو نا سب سے چھپایا ہوا کہ پوری دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے ہم یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ایک مسلمان صحابی تھے، انہوں نے ایک خط لکھا جس میں تفصیل لکھ دی کہ بھائی ہمارے
یہ حملہ کرنے اور یہ کرنے. اور وہ خط کس کو دے دیا؟ ایک عورت کو دیا, اس کو 10 درہم دیے یا 10 دینار دیے اور ایک چادر دی اور کہا کہ تم نکل جاؤ. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم نکل جاؤ اور جا کے عرب کے لوگوں کو بتا دو, مکے کے لوگوں کو بتا دو کہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں. آپ بتائیے, یہ تو غداری ہے, اس کو تو ہم غداری کہیں گے نا. کیا کہیں گے اس کو؟ یہ تو مخبری کر دی. یہ تو پتہ چلا پورے کا پورا نقشہ بنا کر ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی ہم یہاں سے جائیں اور وہاں سے حملہ ہو, ہم تو مارے جائیں گے مسلمان. کتنی بڑی غلطی ہے, کتنی بڑی. اگر آپ اور میں ہوں تو ہم تو بولیں گے بھیا چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو. وہ عورت چل پڑی. اب یہاں حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے, حضور علیہ السلام کا کمال ہے, حضور علیہ السلام کی نظر ہے, حضور علیہ السلام کی انتہا درجے کی زیرکی ہے. حضور نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں جگہ پر جا کر ناکہ بندی کر لو, ایک عورت آئے گی, اس کے پاس ایک خط ہوگا, اس سے وہ خط لینا ہے اور اگر نہ دے تو اس کو مار دینا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چند اونٹ سواروں کو لے کر تیزی سے روانہ ہو گئے. یہاں عقیدے کی بات بھی آ گئی تو ضمن ذکر کر دیتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں تھا اور ہمارے والا زمانہ نہیں تھا کہ موبائل پہ اطلاع دے دیجیے, ویڈیو کھینچ لیے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا یار اتنا مل گئی ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ حضور علیہ السلام کا اللہ کی عطا سے علم غیب تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس غیب کی خبر دے دی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے, وہ عورت اسی مقام پر جس جگہ رسول اللہ نے فرمایا اسی جگہ پر ملی. حضور علیہ السلام نے جیسے بتایا تھا ویسا ہی سارا معاملہ تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ خط دیکھو. اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. اب حضرت علی کا جملہ سنیے, الفاظ میں وہی کوٹ کروں گا جو حضرت علی نے فرمایا. بولا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی, میرے نبی کی بات پتھر پر لکیر ہے, جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا. تیرے پاس خط ضرور ہے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. جب تلوار نکال لی تو وہ عورت گھبرا گئی. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے سر کو کھولو, تو اس نے جوڑے میں اس خط کو بالوں کا جوڑا بنا کے اس میں چھپایا ہوا تھا. وہ خط نکلا, پوری بات کھل گئی, لے کر آ گئے. یہ تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا نا کہ حضور علیہ السلام سب جانتے ہیں. آج ہم یہاں حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں, یقیناً حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج میں حضور کا تذکرہ کر رہا ہوں, حضور کی احادیث سنا رہا ہوں, حضور کی امت سے بات کر رہا ہوں, میرا یقین ہے کہ میرے نبی مجھے سن رہے. اور آپ بھی یقین بالکل رکھیے کہ حضور علیہ السلام تمہاری ساری امت کے احوال پر کیا ہے, مطلع ہے. تھوڑا سا آگے ہو جائے, میرا خیال ہے پیچھے پبلک کو پریشانی ہو رہی ہے, بیٹھنے کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب.